بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بیشتی زیور کے گزشتہ آن لائن مطالعے میں ہم نے ہبہ کے مسائل کا مطالعہ شروع کیا تھا، یعنی کسی کو کوئی چیز تحفے میں دینا، اس سے متعلق شرعی احکامات کیا ہیں۔ اسی حوالے سے آج عنوان ہے ہمارے سامنے کہ بچوں کو اگر کوئی چیز دینی ہو تو اس کے حوالے سے شرعی تعلیمات کیا ہیں۔ تو مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ختنہ وغیرہ کسی تقریب میں چھوٹے بچوں کو جو کچھ دیا جاتا ہے اس سے مقصود خاص اس بچے کو دینا نہیں ہوتا، بلکہ ماں باپ کو دینا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے موقعوں پر دیا جانے والا نیوتا بچے کی ملکیت نہیں، بلکہ ماں باپ اس کے مالک ہیں، جو چاہیں اس میں تصرف کریں۔ البتہ اگر کوئی شخص خاص بچے ہی کو کوئی چیز ہبہ کرے تو پھر وہی بچہ اس کا مالک ہے۔ یعنی عام حالات میں تو جو کچھ تقریبات وغیرہ میں دیا جاتا ہے بچوں کی، اس کے مالک ان کے والدین ہوتے ہیں، لیکن اگر کیا کہتے ہیں دینے والے نے باقاعدہ بچے ہی کو دینے کا ارادہ کیا ہے تو ایسی صورت میں وہ بچہ اس کا مالک بن جائے گا۔ اور یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ ہبہ کے اندر بغیر قبضے کے ملکیت منتقل نہیں ہوتی ہے، تو اس میں قبضہ کیسے ہوگا؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر بچہ سمجھدار ہے تو خود اسی کا قبضہ کر لینا کافی ہے۔ جب اس نے قبضہ کر لیا تو وہ مالک ہو گیا۔ اگر بچہ قبضہ نہ کرے یا قبضہ کرنے کے لائق نہ ہو، یعنی بڑا تو ہے لیکن قبضہ اس نے نہیں کیا بلکہ والدین کے حوالے کی گئی یہ چیز، یا وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے قبضے کو قابل اعتبار سمجھا جائے، تو اگر لینے والے نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اور وہ والد ہوں یا دادا ہوں تو ان کے قبضے میں لے لینے سے بھی بچہ مالک ہو جائے گا۔ اور اگر والد یا دادا موجود نہ ہوں تو وہ بچہ جس کی پرورش میں ہے اس کو بچے کی طرف سے قبضے میں لے لینا چاہیے۔ اور والد اور دادا کے ہوتے ہوئے اگر کسی اور نے قبضے میں لیا، جیسے والدہ نے یا نانی نے یا دادی وغیرہ نے، تو ان کا قبضہ پھر معتبر نہیں ہوگا اور ملکیت منتقل نہیں ہوگی، اور یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ہبہ مکمل نہیں ہوا۔ اگر والد یا ان کے نہ ہوتے ہوئے دادا نے اپنے بیٹے پوتے کو کوئی چیز دینے کا ارادہ کیا تو صرف اتنا کہہ دینے سے ہبہ ہو جائے گا کہ میں نے اس کو یہ چیز دے دی۔ اور اگر والد دادا نہ ہوں، والدہ ہوں، بھائی ہوں، اور وہ ان میں سے کوئی اس بچے کو کچھ دینا چاہے اور وہ بچہ ان کی پرورش میں ہی ہو تو ان کے اس طرح کہہ دینے سے بھی وہ بچہ مالک ہو جائے گا، الگ سے قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بچے کی تمام چیزیں انہی کے پاس ہوتی ہیں اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بچے کو میں نے دے دیا، تو بس اتنا کہہ دینا کافی ہو جائے گا، اور اسی سے یہ سمجھا جائے گا کہ ملکیت منتقل ہو گئی اور ہبہ مکمل ہو گیا۔ جو چیز اپنی اولاد کو دینی ہو سب کو برابر برابر دینا چاہیے، لڑکا لڑکی سب کو برابر دے۔ اگر کبھی کسی کو کچھ زیادہ دے دیا تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن جسے کم دیا اس کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو، ورنہ کم دینا درست نہیں ہے۔ کسی کے دو بچے ہیں، ایک کو وہ 2 سوٹ دیے اور ایک کو 1 سوٹ دیا، تو کبھی کبھار ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن دیتے وقت اگر یہ نیت ہو کہ جس کو 2 دے رہے ہیں اس کو فائدہ پہنچانا ہے اور جس کو 1 دے رہے ہیں اس کو نقصان پہنچانا ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن ایسی کوئی نیت نہیں ہے، ویسے ہی وہ ایک کو زیادہ اور ایک کو کم دے دیا کبھی کبھار، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو چیز نابالغ کی ملکیت میں ہو اس کا حکم یہ ہے کہ اسی بچے ہی کی ضرورت میں اسے لگانا چاہیے، کسی اور کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ خود ماں باپ بھی اپنے استعمال میں نہ لائیں، نہ کسی اور بچے کو استعمال کرنے دیں۔ یہ مسئلہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، تو اس کو بہت اچھی طرح سے ہمیں سمجھنا بھی چاہیے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ اگر ظاہراً بچے کو دیا مگر یقیناً معلوم ہے کہ مقصد تو ماں باپ ہی کو دینا ہے، مگر اس چیز کو حقیر سمجھ کر بچے کے نام سے دے دیا تو ماں باپ کی ملکیت ہے، وہ جو چاہیں کریں۔ پھر اس میں بھی دیکھ لیں کہ اگر ماں کے رشتہ داروں نے دیا ہے تو ماں کا ہے، اگر والد کے رشتہ داروں نے دیا ہے تو والد کا ہے۔ اگر کسی تقریب میں کوئی چیز دی گئی ہے اور دینے والے کا مقصد وہ والدین کو دینا ہے لیکن نام وہ بچے کا لیا گیا، تو دینے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا، اور جس کو انہوں نے دیا ہے وہ اسی کا سمجھا جائے گا۔ اور اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ رشتہ دار کس کے ہیں، والدہ کی طرف سے قریبی رشتہ ہے یا والد کی طرف سے قریبی رشتہ ہے۔ جس کی طرف سے زیادہ قریبی رشتہ ہوگا تو وہ چیز اسی کی سمجھی جائے گی۔ اپنے نابالغ لڑکے کے لیے کپڑے بنوائے تو وہ لڑکا مالک ہو گیا،
یا نابالغ لڑکی کے لیے زیور بنوایا تو وہ لڑکی اس کی مالک ہو گئی۔ اب وہ کپڑے یا زیور کسی اور لڑکے یا لڑکی کو دینا درست نہیں ہے، جس کے لیے بنوائے ہیں اسی کو دے۔ البتہ اگر بناتے وقت صاف کہہ دیا کہ میری چیز ہے، عاریت کے طور پر دیتا ہوں، تو بنوانے والے کی رہے گی، بچے کی نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں والدین چیز تو بچوں کو بنوا کے دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ دوسروں کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو چیز اس کو، مثال کے طور پہ کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے کسی رشتہ دار کو دے دیے جاتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں نہیں رہتی ہے کہ جب یہ بچے کے لیے بنوایا تھا تو یہ بچے کی ملکیت میں جا چکا ہے اور دوسرے کو دینا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ اصولی طور پہ والدین یہ طے کر لیں کہ اگر انہوں نے کسی اور کو چیز دینے کا آگے ارادہ کیا ہوا ہے تو یہ طے کر لیں کہ بھائی ہم جب بھی کوئی چیز اپنے بچوں کے لیے بنوائیں گے تو وہ ہماری ہی ملکیت میں ہوگی، بچے صرف اس کو استعمال کریں گے۔ ایسی صورت میں وہ ان کی ملکیت میں رہے گی اور وہ جس طرح اس کو چاہیں گے آگے استعمال کر سکیں گے۔ کسی کو دینا چاہیں گے تو دینے کی بھی اجازت ہوگی۔ جس طرح خود بچہ اپنی چیز کسی کو دے نہیں سکتا، اسی طرح ماں باپ کو بھی نابالغ اولاد کی چیز کسی کو دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر ماں باپ اس کی چیز کسی کو دے دیں یا ذرا دیر یا کچھ دیر کے لیے عاریت پر دے دیں تو لینے والے کے لیے لینا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر ماں باپ کو غربت کی وجہ سے سخت ضرورت ہو اور وہ چیز کہیں اور سے ان کو نہ مل سکے تو ایسی مجبوری کے وقت اپنی اولاد کی چیز لے لینا درست ہے۔ ویسے عام حالات کے اندر اپنی اولاد کی چیز لے لینا، اس کو استعمال کر لینا یا کسی اور کو دے دینا والدین کے لیے درست نہیں ہے۔ ماں باپ وغیرہ کے لیے بچے کا مال کسی کو قرض دینا بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ بغیر مجبوری کے خود قرض لینا بھی صحیح نہیں ہے۔ البتہ اگر سخت مجبوری ہو تو والدین کے لیے بچے کا مال بطور قرض لینا صحیح ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تقریبات میں یا عید کے موقع پہ بچوں کے پاس پیسے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ والدین کے پاس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اصل میں امانت ہوتے ہیں والدین کے پاس، اور امانت کی چیز کے اندر جو ہے وہ اس کا استعمال کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہو سکتا۔ تو والدین بعض اوقات کسی کو، بھائی کو، بہن کو ضرورت پیش آ گئی، پڑوسی کو ضرورت پیش آ گئی تو ان پیسوں میں سے دے دیتے ہیں کہ بعد میں جب وہ واپس کریں گے تو اس میں واپس ڈال دیں گے، لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے اس مسئلے کے مطابق۔ ہاں البتہ اگر والدین کو ہی مجبوری لاحق ہو جائے اور کوئی اور صورت نہ بنتی ہو تو وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عام حالات کے اندر والدین کے لیے بھی درست نہیں ہوگا کہ بچوں کی رکھی ہوئی چیز یا بچوں کے رکھے ہوئے پیسوں وغیرہ کو جو ہے وہ خود بھی استعمال کریں۔ اگلا عنوان ان مسائل میں یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز تحفتاً دے دی تو اس کو واپس لینے کے حوالے سے شریعت کی کیا رہنمائی ہے۔ تو اس کا مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی کو کوئی چیز دینے کے بعد واپس لینا بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی واپس لے لے اور جس کو دی تھی وہ اپنی خوشی سے واپس بھی کر دے تو دینے والا پھر اس کا مالک بن جائے گا۔ مگر بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں واپس لینے کا اختیار بالکل نہیں رہتا۔ مثلاً کسی کو بکری دی، اس نے کھلا پلا کر اس کو خوب موٹا تازہ کر دیا تو اب واپس لینے کا اختیار نہیں۔ یا کسی کو زمین دی، اس نے اس میں گھر بنا لیا یا باغ لگا لیا تو اب واپس لینے کا اختیار نہیں۔ یا کپڑا دینے کے بعد اس نے کپڑے کو سی لیا یا رنگ کر لیا یا دھلوا لیا تو اب واپس لینے کا اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ چیز ویسی نہیں ہے جیسی کہ دی گئی تھی، اب اس کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، اور اب جو ہے کیا کہتے ہیں واپسی کا عنوان اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر جس کو دیا گیا ہے وہ خود سے اس کو دوبارہ سے ہبہ کر دے، ہدیہ کر دے تو وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن واپسی کے عنوان سے اس کو لینا جو ہے وہ اب درست نہیں ہوگا جبکہ اس کی اصل چیز کے اندر اضافہ ہو چکا ہے کسی بھی شکل کے اندر۔ کسی کو بکری دی، اس کے 1-2 بچے ہوئے تو واپس لینے کا اختیار باقی ہے، لیکن صرف بکری واپس لے سکتا ہے، بچے نہیں لے سکتا، کیونکہ بچہ اضافہ ہے، بکری وہی ہے۔ تو اگر وہ لینے والا جس نے پہلے وصول کیا تھا گفٹ، اگر وہ واپس دینے کو خوشی سے تیار ہے تو لیا جا سکتا ہے۔ دینے کے بعد اگر دینے والا یا لینے والا مر جائے تب بھی واپس لینے کا اختیار نہیں رہتا ہے۔ بیوی نے اپنے شوہر کو یا شوہر نے اپنی بیوی کو کچھ دیا تو اس کو واپس لینے کا اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے ایسے رشتہ دار کو کچھ دیا جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور رشتہ خون کا ہے، جیسے بھائی، بہن، بھتیجا، بھانجا وغیرہ، تو ان سے واپس لینے کا اختیار بھی نہیں ہے۔
اور اگر رشتہ داری تو ہے لیکن نکاح حرام نہیں ہے، جیسے چچا زاد، پھوپھی زاد، بہن بھائی وغیرہ، تو یہ رشتہ دار تو ہیں لیکن ان سے نکاح ہو سکتا ہے. یا نکاح تو حرام ہے لیکن نسب کے اعتبار سے نہیں، قرابت نہیں، لیکن نسب کے اعتبار سے قرابت نہیں ہے، یعنی رشتہ خون کا نہیں ہے بلکہ دودھ کا رشتہ ہے یا کوئی اور رشتہ ہے، جیسے دودھ شریک بھائی، بہن، داماد، ساس، سسر وغیرہ، تو ان سب سے واپس لینے کا اختیار رہتا ہے. یعنی ایسے رشتے جو بہت ہی گہرے ہیں، ان رشتوں کے اندر کوئی چیز دینے کے بعد واپس لینے کا اختیار نہیں ہوتا، الا یہ کہ دی ہی ادھار کے طور پہ گئی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، عاریتاً دی گئی ہو یا ادھار کے طور پہ کوئی رقم دی گئی ہو تو معاہدہ ہی یہی ہو کہ یہ ادھار ہے تو اس کو تو واپس لیا جا سکتا ہے، یا چیز دیتے وقت ہی پتہ ہو کہ یہ عاریتاً صرف استعمال کے لیے دی جا رہی ہے تو اسے تو واپس لیا جا سکتا ہے. لیکن اگر گفٹ کے طور پہ دے دی گئی ہے کوئی چیز، ہبہ کے طور پہ کوئی چیز دے دی گئی ہے، تو ان رشتوں کے اندر واپسی نہیں ہو سکتی میاں بیوی کے رشتے میں. اور دوسری وہ کہ جن کا آپس میں محرم کا رشتہ ہو، یعنی نکاح بھی حرام ہو اور ساتھ میں جو ہے وہ خون کا رشتہ بھی ہو، یہ دونوں شرطیں ہوں تو پھر ان سے واپس لینا درست نہیں ہے. لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ نکاح تو حرام ہے لیکن خون کا رشتہ نہیں ہے، یا خون کا رشتہ تو ہے لیکن نکاح حرام نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ ان کو دیا ہوا واپس لیا جا سکتا ہے. جتنی صورتوں میں واپس لینے کا اختیار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بھی واپس دینے پر راضی ہو جائے اس وقت واپس لینے کا اختیار ہے، جیسا کہ پہلے مسئلہ آ چکا ہے. لیکن گناہ اس میں بھی ہے، یعنی یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، اگر وہ راضی بھی ہو تو بھی واپس لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور اگر وہ راضی ہی نہ ہو اور واپس نہ کرے تو قاضی کے فیصلے کے بغیر زبردستی واپس لینے کا اختیار ہی نہیں ہے. اور اگر قاضی کے فیصلے کے بغیر زبردستی واپس لے لے تو لینے والا، واپس لینے والا مالک نہیں ہوگا. مالک نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اس کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہوگا اور اس کو آگے بیچنا، کسی اور کو دینا، کچھ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چیز اس کی ملکیت میں دوبارہ شامل نہیں ہوئی ہے. اپنی ملکیت سے کوئی چیز اگر نکالی جائے اور دوسرے کی ملکیت میں اس کو داخل کیا جائے تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اس کے بدلے میں کچھ لیا جا رہا ہو، اور دوسری صورت یہ کہ اس کے بدلے میں کچھ نہ لیا جا رہا ہو. تو اگر بدلے میں کچھ لیا جا رہا ہو تو یہ تو خرید و فروخت کی صورت ہوتی ہے، اور اگر اس کے بدلے میں کچھ نہ لیا جا رہا ہو تو پھر اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک گفٹ کی شکل ہوتی ہے اور دوسری صدقے اور خیرات کی شکل ہوتی ہے، کہ اپنی ملکیت سے نکال کے کسی غریب کو دے دیا، لیکن صدقے خیرات کے اندر اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اس کو پیش کرنا ہوتا ہے، اور گفٹ کی شکل میں اصل میں اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں بلکہ اپنے کسی عزیز کے سامنے اس کو پیش کرنا مقصود ہوتا ہے. تو صدقہ اور خیرات کے مسائل بھی کسی حد تک جو ہے وہ ہبہ کے مسائل کی طرح ہیں، تحفہ دینے کے مسائل کی طرح ہیں. ہبہ کے جو احکام بیان ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کرنے کے بھی اکثر وہی احکام ہیں. مثلا صدقے کی چیز قبضہ کیے بغیر فقیر کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی، اور جس چیز کے ہبہ کرنے کے لیے تقسیم کرنا شرط ہے اس کو صدقہ کرنے کے لیے بھی تقسیم کرنا شرط ہے. جس چیز کو خالی کر کے ہبہ کرنا ضروری ہے اس کو یہاں بھی خالی کر کے دینا ضروری ہوگا. تو یہ وہ تمام مسائل ہیں جو پچھلے درس کے اندر آ چکے ہیں. البتہ دو باتوں میں فرق ہے. ایک یہ کہ ہبہ دے دینے کے بعد رضامندی سے واپس لینے کا اختیار رہتا ہے، اور صدقہ دے دینے کے بعد واپس لینے کا اختیار بالکل نہیں ہوتا. یعنی جس کو صدقہ دیا ہے وہ واپس دینے کو راضی بھی ہو پھر بھی لینا جائز نہیں ہے. دوسری یہ کہ 8-10 روپے اگر دو فقیروں کو دے دو کہ تم دونوں تقسیم کر لینا تو یہ بھی درست ہے، لیکن اگر تحفتاً ان کو دیا جائے تو یہ درست نہیں ہے. اس وجہ سے کہ پہلے بات آ چکی ہے کہ تحفتاً دیا جائے تو وہ مشترک چیز ہو جاتی ہے، جبکہ اگر صدقہ خیرات دیا جائے تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو دیا جا رہا ہے، اور لینے والی ذات جو ہے وہ اصل میں ایک ہی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. کچھ اضافی مسائل تفصیل بیشتری زیور میں ہدیہ اور ہبہ کے حوالے سے ذکر کیے گئے. ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا بغیر عذر کے کسی کا گفٹ قبول نہ کرنا درست ہے یا نہیں ہے. تو حدیث شریف میں ہدیہ لینے دینے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کو آپس کی محبت کا ذریعہ بتایا گیا ہے. اس لیے اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کوئی ہدیہ پیش کرے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. بلا عذر شرعی اس کو قبول کرنے سے انکار کرنا خلاف سنت ہے، مناسب نہیں ہے. اولاد کو کم زیادہ دینا،
اگر کوئی شخص زندگی میں اپنی جائیداد اولاد کو ہبہ کرنا چاہے تو اس کے احکام کی تفصیل یوں ہے: بلا وجہ کچھ کو زیادہ اور کچھ کو کم نہ دے، سب کو برابر دے۔ ہبے میں یعنی تحفے میں بیٹوں اور بیٹیوں میں برابر تقسیم کرنا مستحب ہے۔ اس کا حکم وراثت والا نہیں ہے کہ بیٹے کا ڈبل اور بیٹی کا سنگل، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی وجہ مثلا والدین کی خدمت، دینی خدمات میں مشغولیت، تعلیمی اخراجات یا کوئی اور معقول ضرورت ہو تو بعض کو زیادہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بعض اولاد کو بلا وجہ محروم کر دینے کی نیت سے دوسروں کو زیادہ دینا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ سب میں برابر برابر تقسیم کیا، یہ تو مستحب ہے۔ دوسری صورت یہ کہ ایک کو نقصان پہنچانا مقصد ہے، دوسرے کو فائدہ دینا ہے، تو یہ تو مکروہ تحریمی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی معقول وجہ کی بنیاد پر کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دیا جائے، تو اس میں بھی جواز ہے اور اس کی گنجائش ہے۔ ہبہ میں قبضے کی تفصیل۔ ہبہ کے مکمل ہونے کے لیے شرط ہے کہ جس کو ہبہ کیا گیا وہ اس چیز پر قبضہ کر لے، اس کے بغیر ہبہ مکمل نہیں ہوتا۔ ہبہ کی مجلس میں قبضے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہبہ کرنے والا چیز پر قبضہ کرنے سے منع نہ کرے، یعنی جو دینے والا ہے وہ اس چیز کو لے لینے سے منع نہ کرے، بس اتنا کافی ہے، اسی سے جو ہے وہ بات مکمل ہو جائے گی۔ اس صورت میں اگر ہبہ قبول کرنے والا قبضہ کر لیتا ہے تو اس کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، اور اگر مجلس میں قبضہ نہیں ہوا تو بعد میں قبضے کے لیے مالک کی طرف سے واضح طور پہ اجازت شرط ہے، چاہے اجازت ہبہ کے وقت دی گئی ہو یا بعد میں قبضہ سے پہلے دی گئی ہو، دونوں صورتیں کافی ہیں، لیکن اجازت ہونا ضروری ہے، بغیر اجازت کے جو ہے وہ ہبہ مکمل نہیں ہوگا۔ یہ ہبہ کے مسائل ہیں۔ اس کے بعد کتاب الاجارہ میں اجارہ سے متعلقہ مسائل ذکر کیے گئے ہیں، اور ابتدائی طور پہ مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم کی کتاب اسلامی بینکاری کی بنیادیں سے اس کے اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد بہشتی زیور میں اجارہ سے متعلق جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اجارہ جو ہے وہ کرائے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اجارہ اسلامی فقہ کی ایک اصطلاح ہے جس کا لفظی معنی جو ہے وہ کوئی چیز کرائے پر دینا ہے۔ جب اسلامی فقہ میں اجارہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے 2 مختلف صورتیں مراد لی جاتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی انسان کی خدمات حاصل کی جائیں اور اس کو اس کا معاوضہ دیا جائے، جسے تنخواہ کہا جاتا ہے۔ خدمات جو حاصل کر رہا ہے اس کو مستاجر کہتے ہیں، اور جس کی خدمات لی جا رہی ہیں اس کو اجیر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی کو اپنے دفتر میں کلرک رکھتا ہے، مینیجر رکھتا ہے، کمپیوٹر آپریٹر رکھتا ہے، یا فون آپریٹر رکھتا ہے، یا کوئی بھی ہے، تو یہ رکھنے والا مستاجر کہلائے گا، جس کو رکھا جا رہا ہے وہ اجیر کہلائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی اور کام ہو سکتا ہے کہ بھئی یہاں سے لے کر وہاں تک یہ چیز آپ اٹھا کے سر پہ پہنچا دیں، تو اس کو بھی جو ہے وہ اجارہ کہا جائے گا۔ اس معاملے کے اندر ہر وہ صورت شامل ہے جس میں کسی دوسرے شخص کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ قانون دان ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ مزدور ہو، جو بھی کوئی ایسی خدمت فراہم کرتا ہے جس کی کوئی قیمت لگائی جا سکتی ہے، تو خدمت فراہم کرنے والا اجیر کہلائے گا، جو خدمت وصول کر رہا ہے وہ مستاجر کہلائے گا، اور جو چیز اس کو دی جائے گی، جو معاوضہ اس کو دیا جائے گا، اسے اجرت کہیں گے۔ دوسری صورت اجارے کی یہ ہوتی ہے کہ انسانی خدمات نہیں بلکہ اثاثہ جات یا جائیداد کے حق کے استعمال کو دوسرے کے حوالے کیا جائے، اس کی ملکیت دوسرے کے حوالے نہ کی جائے، بلکہ اس کے جو استعمالات ہیں اس کو دوسرے کو دینے کی بات کی جائے۔ اس صورت میں دوسرا شخص جو ہے وہ اس کو کرایہ دیتا ہے، اور اس کو انگریزی کے اعتبار سے آج کل لیزنگ کہا جاتا ہے۔ کرائے پہ دینے والا موجر کہلاتا ہے، کرائے پر لینے والا مستاجر کہلاتا ہے، اور موجر کو جو کرایہ دیا جاتا ہے اسے اجرت کہا جاتا ہے۔ ان دونوں ہی قسموں کے بارے میں اسلامی جو فقہ کی مسائل کی کتابیں ہیں ان میں کافی تفصیل سے جو ہے وہ مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور ان کے قواعد و ضوابط بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ جو دوسری قسم ہے تو یہ خرید و فروخت کے کافی مشابہ ہوتی ہے، اس لیے کہ دونوں صورتوں میں کوئی چیز دوسرے شخص کو معاوضے کے بدلے میں منتقل ہوتی ہے۔ خرید و فروخت میں بھی معاوضہ ہوتا ہے اور اجارے کی دوسری صورت میں بھی معاوضہ ہے، بس فرق صرف یہ ہے کہ خرید و فروخت میں بیع میں
وہ چیز بھی دوسرے کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، اور اجارے میں جو ہے اس چیز کی ملکیت منتقل نہیں ہوتی ہے، صرف اس کے استعمالات جو ہیں اس کا حق مستاجر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اجارے کے جو بنیادی قواعد ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عقد ہے جس کے ذریعے کسی چیز کا مالک طے شدہ مدت کے لیے طے شدہ معاوضے کے بدلے میں اس چیز کے استعمال کا حق کسی اور شخص کو منتقل کر دیتا ہے۔ مدت بھی متعین ہوتی ہے، مثلا 1 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے، اور اس کی جو قیمت ہوتی ہے، جو معاوضہ ہوتا ہے وہ بھی طے ہوتا ہے اس کا کہ کتنا معاوضہ لیا جائے گا۔ اجارہ ایسی چیز کا ہو سکتا ہے جس کا کوئی ایسا استعمال ہو جس کی کوئی قدر و قیمت ہو، لہٰذا جس چیز کا کوئی استعمال نہ ہو اس کو اجارے پہ، کرائے پہ دیا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اجارہ نام ہی جو ہے وہ استعمال دوسرے کو منتقل کرنے کا ہے۔ اجارے کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اجارے پہ دی گئی چیز کی ملکیت موجر ہی کے پاس رہے اور مستاجر کو صرف استعمال کا حق منتقل ہو، لہٰذا ہر ایسی چیز جسے خرچ کیے بغیر، ختم کیے بغیر، اپنے پاس سے نکالے بغیر استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کو اجرت پہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اسی لیے نقد رقم، کھانے پینے کی چیزیں، ایندھن، گولہ بارود وغیرہ ان کو اجارے پہ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ انہیں خرچ کیے بغیر ان کا استعمال ممکن نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز اجرت پر دی گئی تو اسے قرض سمجھا جائے گا اور اس پر قرض والے احکامات لاگو ہوں گے، اور اسی طریقے سے اس پر جو کرایہ لیا جائے گا تو وہ کرایہ درست نہیں ہوگا، بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو سود کی سمجھا جائے گا، سود کی طرح اس کو سمجھا جائے گا کہ اس نے قرض دیا اور اس کے اوپر فائدہ حاصل کیا، اور قرض کے اوپر جو فائدہ حاصل کیا جاتا ہے وہ سود ہوتا ہے۔ اجارے پر دی گئی جائیداد بذات خود چونکہ موجر کی ملکیت میں ہوتی ہے، اس لیے ملکیت کی وجہ سے پیدا ہونے والی ذمہ داریوں کو بھی وہ خود اٹھائے گا۔ البتہ استعمال کے متعلق جو ذمہ داریاں ہوں گی وہ مستاجر، کرائے پہ لینے والا اٹھائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی گھر کسی نے کرائے پہ دیا ہے تو گھر کا جو ٹیکس ہے یا مکان کا یا پراپرٹی کا جو ٹیکس ہے وہ تو مالک کو دینا ہوگا، اور اس میں بل وغیرہ جو آئیں گے استعمال کے، یوٹیلیٹی بلز، وہ جو ہیں وہ اجرت پہ لینے والا مستاجر ادا کرے گا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مدت اجارے کی واضح طور پر طے ہو جائے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ معاہدے میں جس مقصد کے لیے جو چیز لی جا رہی ہے تو لینے والا اس کو اسی مقصد میں استعمال کرے، اس کے علاوہ کسی اور مقصد میں استعمال نہیں کر سکتا، اور اگر معاہدے میں کوئی مقصد طے نہیں ہوا تو مستاجر اسے ان مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے جن کے لیے عام حالات میں اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اسے غیر معمولی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے جس کے لیے عام طور پہ وہ چیز استعمال نہیں ہوتی، تو پھر مالک کی واضح اجازت کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا۔ 7واں اصول یہ ہے کہ مستاجر کی طرف سے چیز کے غلط استعمال یا غفلت یا کوتاہی کی وجہ سے کوئی نقصان ہوا تو وہ اس کا معاوضہ دینے کا ذمہ دار ہوگا۔ 8واں نقطہ یہ ہے کہ اجارے پہ دی گئی چیز کی مدت کے دوران وہ چیز موجر کے رزق میں رہے گی، یعنی جس کی وہ چیز ہے، مالک ہے جو، اسی کے رزق میں رہے گی، اس کی ضمان میں رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے نقصان ہو جائے جو کرائے پر لینے والے کے اختیار سے باہر ہو تو یہ نقصان موجر یعنی مالک کو برداشت کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ کسی نے جو ہے وہ گاڑی کسی کو کرائے پر دی اور ایک ایسا معاملہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ وغیرہ، جس میں اس کرائے پہ لینے والے کا کوئی قصور نہیں تھا، تو اب مالک اس کے اوپر جو ہے وہ ضمان نہیں ڈال سکتا ہے، وہ اسے خود برداشت کرنا پڑے گا۔ جو جائیداد 2 یا زیادہ شخصوں کی مشترکہ ملکیت میں ہو وہ بھی اجارے پہ دی جا سکتی ہے، اور جو کرایہ حاصل ہوگا وہ ان کی ملکیت کے تناسب سے ان میں تقسیم ہوگا۔ جو شخص کسی جائیداد کی ملکیت میں شریک ہو اور اس کا مشترک حصہ الگ نہ ہو سکے تو وہ اپنا متناسب حصہ اپنے شریک کو ہی کرائے پہ دے سکتا ہے، کسی اور شخص کو نہیں دے سکتا۔ فرض کیجئے کہ ایک 40 گز کی ایک جگہ ہے یا 20 گز کی ایک جگہ ہے جس کے 2 مالک ہیں، اور اس کو تقسیم کر کے کسی کام میں نہیں لایا جا سکتا، تو اب یہ ایک دوسرے کو تو کرائے پہ دے سکتے ہیں اپنا حصہ، کسی تیسرے شخص کو
ایک آدمی جو ہے وہ اپنا حصہ کرائے پہ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ قابل استعمال ہی نہیں ہوگا، اور وہ آپس میں ابھی تک متعین بھی نہیں ہے کہ اس 20 گز کی جگہ میں کون سے 10 گز کس کے ہیں اور دوسرے 10 گز کس کے ہیں۔ اجارے کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اجارے پر دی جانے والی چیز فریقین کے لیے اچھی طرح متعین ہو کہ یہ چیز دی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ الف با سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی 2 دکانوں میں سے ایک کرائے پہ دیتا ہوں، با بھی اس سے اتفاق کر لیتا ہے، تو یہ اجارہ باطل ہوگا، الا یہ کہ دونوں دکانوں میں سے ایک کی تعیین اور شناخت ہو جائے۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں اجارے سے متعلق۔ مزید مسائل انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شرعی مسائل کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔